السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہمارے چینل حسین جعفری ویڈیوز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پاکستانی رہنما کی جس نے غزہ کی محصور اور مظلوم عوام کی خاطر صرف آواز ہی نہیں اٹھائی بلکہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر عملی اقدام بھی کیا۔ جی ہاں، سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی کہانی، جن کا غزہ تک کا سفر پاکستان کی ضمیر کی ایک ترجمانی ہے۔ آخر وہ کیوں گرفتار ہوئے اور ان کی گرفتاری پر حکومت پاکستان کا رد عمل کیا رہا، آئیے جانتے ہیں۔ مشتاق احمد کی فلسطینیوں کے لیے پاکستان میں جدوجہد۔ سینیٹر مشتاق احمد خان جماعت اسلامی کے ایک متحرک رہنما کے طور پر پاکستان میں فلسطین کے حقوق کے لیے سب سے توانا اور بے باک آواز رہے ہیں۔ پارلیمانی سطح پر انہوں نے پارلیمنٹ کے ایوانوں میں غزہ کے مظالم کے خلاف قراردادیں پیش کیں اور سخت ترین الفاظ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ وہ ملک بھر میں ہونے والے سیو غزہ اور فلسطینی مارچز میں ہراول دستے میں شامل رہے، جس سے انہوں نے ثابت کیا کہ فلسطینیوں کے لیے ان کی وابستگی صرف سیاسی نہیں بلکہ ایمانی اور انسانی ہے۔ ان کا پاکستان سے غزہ کی طرف سفر زبانی جمع خرچ کے بجائے سینیٹر مشتاق احمد خان نے دنیا کے دیگر فعال کارکنوں کے ساتھ مل کر ایک تاریخی اقدام اٹھایا، گلوبل سمود فلوٹیلا۔ وہ اس بین الاقوامی امدادی بیڑے، جسے گلوبل سمود فلوٹیلا کا نام دیا گیا تھا، اس میں پاکستانی وفد کی قیادت کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ سفر کا مقصد: اس فلوٹیلا کا بنیادی مقصد سمندر کے راستے غذائی اجناس اور ادویات کی صورت میں انسانی امداد لے کر غزہ کا کئی سالوں سے جاری غیر قانونی محاصرہ توڑنا تھا۔ انہوں نے روانگی سے قبل واضح کیا کہ یہ ایک پرامن، غیر متشدد اور مکمل طور پر قانونی سفر ہے جو بین الاقوامی پانیوں سے گزر کر فلسطینی پانیوں میں داخل ہوگا۔ یہ سفر پاکستان کی جانب سے فلسطینیوں کے لیے عزم اور ہمت کا ایک زندہ ثبوت تھا۔ مشتاق احمد کی اسرائیلی فورسز کی جانب سے گرفتاری، مگر انسانیت کی یہ پرامن کوشش زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی۔ گرفتاری کا واقعہ: بین الاقوامی پانیوں میں سفر کے دوران اسرائیلی فورسز نے فلوٹیلا کو طاقت کے زور پر روک لیا اور ان کے جہازوں پر دھاوا بول دیا۔ سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت دیگر عالمی کارکنوں اور انسانی حقوق کے محافظوں کو اسرائیلی فوج نے غیر قانونی طور پر حراست میں لے لیا اور انہیں اسرائیلی بندرگاہ منتقل کر دیا۔ ان کی گرفتاری سے یہ پیغام واضح ہوا کہ اسرائیل نہ صرف زمینی بلکہ سمندری راستوں سے بھی غزہ کے عوام تک امداد کی رسائی کو روکنے کے لیے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے کو تیار ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد کی بہادری نے دنیا کو ایک بار پھر اسرائیلی ناکہ بندی کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ پاکستان حکومت کی خاموشی اور رد عمل: سینیٹر مشتاق احمد خان کی گرفتاری کی خبر ملک میں شدید تشویش کا باعث بنی۔ عوامی حلقوں اور اپوزیشن نے اس بہادر پاکستانی رہنما کی گرفتاری پر حکومت کی جانب سے فوری اور دو ٹوک رد عمل نہ آنے پر ابتدائی خاموشی اور سست روی کا تاثر دیا۔ یہ سوال اٹھایا گیا کہ ایک سابق سینیٹر کی غیر قانونی حراست قومی سطح پر زیادہ مضبوط موقف کیوں نہیں اپنایا گیا؟ تاہم عوامی دباؤ اور معاملے کی سنگینی کے پیش نظر پاکستانی وزارت خارجہ نے بعد ازاں اسرائیلی کارروائی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ مشتاق احمد خان سمیت تمام حراست میں لیے گئے کارکنوں کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ پاکستان نے اس اقدام کو بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کا یہ عمل فلسطینیوں کے ساتھ پاکستانی قوم کی لازوال وابستگی کا ثبوت ہے۔ ان کی جرأت اور عزم کو سلام۔ آپ اس قومی ہیرو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا حکومت کا رد عمل کافی تھا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ بھی مظلوم فلسطینیوں کی آواز کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حسین جعفری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔